ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام، اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت لقمان کا تذکرہ فرمایا. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اور ان کی زندگی کا معمول کیا تھا اس کے متعلق تفصیلی باتیں آئی تھیں. اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں جو اپنے بیٹے کو کی تھی اس کو اتنی پسند فرمائی کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا. قیامت تک جتنے بھی مسلمان قرآن شریف پڑھیں گے حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو پڑھیں گے. ان نصائح کے پڑھنے پر اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے.
اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ان نصیحتوں پر ہم بھی عمل کیا کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور یقیناً ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت کہتے ہیں دانائی کو، سمجھداری کو، عقل مندی، فہم و فراست۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل سلیم کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن عقل نہیں ہے تو وہ انسان دیوانہ بنا ہوا، پاگل بن کر گھوم رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس کے جسم پر ازار نہیں ہوتی، شلوار نہیں ہوتی، اس کو پتہ تک نہیں ہوتا ہے۔ کبھی اس طرح بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی چیخ رہا ہے، کبھی چلا رہا ہے، کبھی کسی کو مار رہا ہے۔ عقل نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہیں لیکن عقل نہیں ہے تو دیوانہ بن کر پھرتا ہے۔ یہ عقل اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں کہ دنیا کے اندر پاگل خانوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں، بڑے بڑے مالداروں کی اولاد، حکمرانوں کی اولاد، کیا کچھ ان کے پاس نہیں۔ پاگل خانوں کے اندر دیوانے اور پاگل بنے ہوئے کبھی دیواروں کو مار رہے ہیں، کبھی دروازوں کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، کبھی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ جسم کے سارے اعضاء صحیح سالم ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، رہنے کے لیے عالیشان بنگلے، گھومنے کے لیے عالیشان سواریاں، کھانے کی کوئی نعمتیں کم نہیں، خدمت کرنے کے لیے نوکریں ان کے پاس ہیں، سب کچھ ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ اگر انسان پوری زندگی صرف جو عقل اللہ نے عطا کی ہے اس عقل کا شکر ادا کرتا رہے تو ادا نہیں کر سکتا۔ یہ نعمت معمولی نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، یقیناً ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ آگے اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، کس بات کا حکم دے رہے ہیں؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور شکر کرنے کا فائدہ بھی آگے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے تو شکر ادا کرنا اپنی ذات کے لیے، یعنی کہ شکر ادا کرنے کا فائدہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا ہے۔ میں شکر ادا کر رہا ہوں میرے بھائی کو فائدہ ہو، نہیں۔ میں شکر ادا کر رہا ہوں میرے ماں باپ کو فائدہ ہو، نہیں۔ شکر میں ادا کر رہا ہوں اللہ رب العزت
اللہ رب العزت حضرت لقمان کو حکم دے رہے ہیں کہ شکر ادا کیا کرو. ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ اسلاف ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ناشکری سے بچتے تھے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ اللہ رب العزت فرمائیں گے. نعمتوں کے اضافے کا وعدہ اللہ کی طرف سے. لیکن نافرمانی پر اللہ کی پکڑ آتی ہے. اسلاف اس بات کو سمجھتے تھے، ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ کا شکر. عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ ولید بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے، ایک خبر آتی ہے اور خبر لانے والا کہتا ہے کہ عروہ بن زبیر کا بیٹا چھت کے اوپر چڑھا، وہاں سے نیچے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا. عروہ بن زبیر اس کو سنتے ہیں، فوری طور پر کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال لئن اخذت واحدا ولقد ابقیت جماعتا. تمام تعریفیں میرے اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری ایک اولاد، ایک لڑکے کو لے لیا لیکن میرے ساری جماعت کو باقی بھی تو رکھا. اللہ رب العزت اولاد کو دیتے ہیں، وہی لیتے ہیں. یہاں پر سمجھیں کہ ان کا جو خاندان تھا، اس خاندان میں سے اللہ رب العزت نے ایک لڑکے کو لے لیا. تو حضرت فرماتے ہیں تو جو اللہ اولاد دینے والا ہے وہی اللہ اولاد لینے والا ہے. جو میرے صرف ایک بچے کو لیا وہ یہ قادر ہے کہ وہ سب کو ایک وقت لے لیتا. لیکن احسان اللہ کا ہے، شکر اللہ کا ہے، اس نے سارے گھرانے کو ایک وقت میں نہیں لے لیا بلکہ ایک بیٹے کو لیا ہے. زبان پر اللہ کا شکر، تکلیف میں بھی، دکھ میں بھی، پریشانی میں بھی، مصیبت میں بھی. لیکن ہماری زبان پر مصیبت کے وقت میں کبھی شکر نہیں آتا. ہماری زبان پر شکوے ہوتے ہیں، ہماری زبان پر شکایتیں ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنوت. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کیا کریں. ہماری زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر ہو. حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہاب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے، بہت معذور تھے، نابینا تھے. ان کے جسم پر برس کی بیماری تھی، یعنی سفید سفید چٹے نشانات جو جسم میں پھیل جاتے ہیں اس کو برس کہتے ہیں. اور ان کو جذام کا مرض بھی تھا، جسم سے گوشت گر رہا تھا. اور وہ زبان سے کہہ رہے تھے الحمدللہ علی کل حال. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تتم علی نعمتی، جو اپنے بندوں کو بہت سارے
نعمتیں دیتا ہے، احسانات کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا، ان بڑے میاں سے میں نے پوچھا آپ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کس نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں نہیں، آپ نابینا ہیں، کمزور ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، جسم پر برس کی بیماری ہے، جسم میں جذام کا مرض ہے، اتنی تکلیف میں رہ کر بھی اللہ کا شکر۔ کیا لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے کہ ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ کو یاد، اللہ کی یاد رکھتے ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے۔ فرمانے لگے اس حال میں بھی اللہ کا شکر۔ کہنے لگے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے اس زبان سے اس کا ذکر کرنے کی توفیق دی، اس نے مجھے میرے دل کے اندر اپنی محبت کو ڈال دیا ہے، عبادت کی توفیق کو مجھے عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر ہم دیکھیں، اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر ہم غور و فکر کریں، کیا ہماری زندگی جو نعمتیں اللہ کے ہم استعمال کر رہے ہیں، جو احسانات اللہ کے ہمارے اوپر ہیں، جن نعمتوں کو ہمیشہ اللہ کے ہم استعمال کر رہے ہیں، کہ اس رب کا ہم کس معنی میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یا ناشکری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، سر درد آ گیا، پریشان ہو جاتے ہیں، بخار آ گیا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جا کر کسی سے پوچھیں کیا بھائی کیسے ہیں، کیا ہے جی وہ بیماری، وہ حالت، ماترے کھاتے کٹ رہی زندگی، یہ شکایت ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ آج سے چند سال قبل حالت کیسی تھی؟ اس وقت لوگ کھاتے کیا تھے؟ صبح سویرے ناشتے میں پانی کھانے کے ساتھ پیاز ٹکلے کھا لیتے تھے۔ صبح سویرے گھر سے نکلے، کھیت میں کام کیے، شام کے وقت میں تھکے آتے، کوئی ان سے پوچھا کیسے ہیں بھائی؟ ٹوال کندھے پہ ڈال کے، اللہ کا شکر ہے بھائی آرام سے ہے۔ شکر زبان پر رہتا تھا، آج شکر کا لفظ زبان پر نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم بھول رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ہم یاد نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے احسانات کو ہم بھول رہے ہیں، اللہ کے احسانات ہمیں یاد نہ رہے۔ کتنے احسانات اللہ کے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سانس چھوڑ رہے ہیں، یہ احسان نہیں؟ سانس کا لینا اور دینا اور یہ نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے، یہ نعمت اللہ کی نہیں؟ کیا یہ معمولی نعمت ہے؟ چند سیکنڈ کے لیے اگر اللہ سانس کو روک دے، حال کیا ہوگا؟ ہم پی رہے ہیں پانی، صحیح سالم پیٹ میں جا رہا ہے، پیشاب کے ذریعے آ رہا ہے، کیا یہ نعمت نہیں؟ اگر پیشاب نہ آتا تو کیا حال ہوتا؟ کیا یہ معمولی نعمت ہے؟ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک مرتبہ بخار آ گیا، بخار 104 ڈگری تھا، بہت سخت بخار تھا،
حضرت کے پاس ان کے شاگرد تھے اور ان کے عزیز و اقارب بھی تھے. کسی نے کہا حضرت آپ کو بہت زیادہ بخار ہے, آپ بہت تکلیف میں ہیں. حضرت نے کہا کہ نانا اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے, میں صحیح سالم دیکھ بھی رہا ہوں, میں صحیح سالم بات بھی کر رہا ہوں, میرے ہاتھ پیر بھی ٹھیک ہے, میں صحیح سلامت پی بھی رہا ہوں اور کھا بھی رہا ہوں, استنجا اور بیت الخلا سب بآسانی ہو رہا ہے, ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی صحیح سالم میں استعمال کر رہا ہوں, اور جسم کے سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں, اور دل کی دھڑکن بھی صحیح سالم چل رہی ہے, سانس بھی وقت پر آ رہی ہے جا رہی ہے, لیکن وقتی بخار ہے, یہ تو عارضی ہے, آج ہے کل ختم ہو جائے گا, لیکن اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے اللہ نے صحیح سالم رکھا. یہ وہ اکابر تھے, یہ وہ اسلاف تھے جو اپنی پریشانیوں کو کم کر کے بتاتے تھے, اللہ کے احسانات کو, اللہ کی نعمتوں کو بڑھا کر بیان کیا کرتے تھے. اور آج ہم اللہ کے احسانات اور اس کے انعامات کو ہم بھلا دیتے ہیں, بس تھوڑی سی پریشانی پر گلے شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے, محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ہاتھ میں پھوڑا آ گیا, زخم گہرا ہو گیا اور اس پھوڑے سے پیپ بہنے لگا, پٹی باندھے ہوئے تھے پھر بھی پیپ بہ رہا ہے. لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں حضرت بہت تکلیف ہے, آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی, زخم بہت زیادہ گہرا ہے, اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. حضرت نے کہا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے یہ پھوڑا ہاتھ پر عطا کیا. اگر یہ پھوڑا زبان پر دے دیتا, اگر یہ پھوڑا چہرے پر دے دیتا, اگر یہ پھوڑا پیشاب کی جگہ پر دے دیتا, اگر یہ پھوڑا بیٹھنے کی جگہ پر دے دیتا تو کیا حال ہوتا. شکر اللہ کا ہے, اللہ نے ہاتھ میں یہ پھوڑا عطا فرمایا ہے, ختم ہو جائے گا. گلا شکوہ نہیں, ہمیشہ اللہ کا شکر زبان پر, ہمیشہ اللہ کے احسانات کو یاد کرنا, اس کا شکر ادا کرنا, یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے, راستے میں چپل ٹوٹ گیا اور کہنے لگے کیا زندگی ہے, پہننے کے لیے چپل تک نہیں ہے, جوتے بھی ٹھیک سے نہیں. نماز کا وقت ہوا, نماز کے لیے مسجد گئے, سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, سیڑھیوں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے پیر تک نہیں تھے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فوری طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے, اے اللہ تیرا شکر ہے, میرے پیر میں چپل نہیں ہے لیکن اس کے تو پیر ہی نہیں ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے, تیرا انعام احسان میرے اوپر ہے. فوری طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. اللہ کے احسانات کو یاد کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا, یہ اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے. جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتے ہیں, اس کو اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں. لیکن جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتے. احسان اللہ کا, اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں, انعامات دیے ہیں, اور یہ جسم کے 360 اعضاء جو پارٹس ہمارے اندر اللہ رب العزت نے رکھے صحیح سالم ہیں, اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو اللہ کا شکر ہمیشہ اپنی زبان پر ہونی چاہیے. وہاب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک آدمی تھا 50 سال تک اس نے اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کی, ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہا. پوری 50 سال کی زندگی عبادت میں گزاری. لیکن ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے الہام کیا اور کہا کہ جا, میں نے تجھے بخش دیا.
اب یتیمیں کہنے لگے میری بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ میرے نام اعمال میں 50 سال کی عبادتیں ہیں، کبھی میں نے نافرمانی نہیں کی، کبھی میں نے گناہ نہیں کیا، کبھی میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری ہے، میری تو بخشش ہونی ہے۔ اب یہ زبان پر اور یہ دل کے اندر جو یہ الفاظ اور یہ خیالات جو آ رہے ہیں، ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ جو سوچ آ رہی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے پکڑی، ان کے گردن کے اندر پسینے کو جاری کیا۔ اب یہ بیماری لائق ہوئی، پسینہ نکلنا شروع ہوا، پسینہ نکل رہا ہے۔ اب اس پسینے کی وجہ سے یہ بے چین ہونے لگے، بے قراری ہونے لگی۔ اب اس بے چینی میں، بے قراری میں راتوں کی نیند حرام ہو گئی، اور عبادت میں کبھی دل لگ رہا ہے، کبھی دل نہیں لگ رہا ہے، عبادت میں آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ اب اسی بے قراری میں ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، تھوڑا سا سکون ملا تھا، تھوڑا سا، اور اس سکون میں آنکھ جب لگی تو ایک فرشتہ خواب میں آتا ہے، تو یہ اس کے سامنے گلے شکوے بیان کر رہے ہوتے ہیں، شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا پریشان ہو، بہت بے چین ہو، بہت بے قراری ہے۔ تو فرشتہ کہنے لگتا ہے 50 سال کی عبادت، 50 سال کی عبادت تمہارے پاس ہے، اللہ رب العزت نے یہ تھوڑا سکون جو میسر آپ کو کیا ہے، 50 سال کی عبادت یہ تھوڑا سکون کے برابر ہے۔ 50 سال کی عبادت یہ تھوڑے سے سکون کے برابر ہے۔ اب اللہ کی کتنی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو، کتنے احسانات تمہارے اوپر اللہ رب العزت کے ہیں، ذرا ہم غور کریں کہ نعمتیں ہمارے جسم کے اندر اللہ نے جتنی دی ہے، جتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ کھانے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ پینے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ پہننے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ سواری کے لحاظ سے ہو، ہر اعتبار سے جتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ایک ایک نعمت کی قدر ہم کیا ہے اس کا شمار نہیں کر سکتے، ایک ایک نعمت کی قدر کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں ہماری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف رکھ دیں، ایک نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی عبادت کر لیتے گھمنڈ، سینہ اترا کر چلتے نمازی میں۔ کیا نمازی؟ کون سی نماز؟ کس معنی کی نماز؟ شاید ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی پوری زندگی میں سچی محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے بھی نہ کہہ رہے ہوں گے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے بھی نہ کہے ہوں گے۔ کون ہم غرور کر رہے ہیں؟ ہماری نعمت، ہماری یہ عبادات کون سی عبادتیں ایسی ہیں جو ہم کیا ہے یہ کہہ سکیں کہ میری عبادتیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہیں، اتنی زیادہ عبادتیں ہیں؟ کوئی حیثیت نہیں عبادتوں کی، ہماری عبادتوں تو پوری پوخل ہیں۔ شکر ادا کریں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیشہ ہر حال نعمتیں ہمارے اوپر برسا رہا ہے۔ حضرت لقمان کو اللہ رب العزت نے حکمت، دانائی، عقل مندی، فہم و فراست کی دولت عطا فرمائی اور یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرو، انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس شکر کے ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا دوسروں کو نہیں بلکہ شکر ادا کرنے
والے کو سب سے پہلے اس کا فائدہ ہوتا ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. شکر ادا کرنے والے کو پہلے اس کا فائدہ ہوتا ہے. فائدہ ہمارا ہے تو ہم اللہ کا شکر کیوں ادا نہ کریں؟ یہ بھی اللہ کا احسان ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. شکر ہم ادا کر رہے ہیں, فائدہ بھی ہمیں دے رہا ہے اللہ. لیکن نافرمانی اللہ کو پسند نہیں ہے, ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے. عبادتیں ہیں لیکن عبادت کیسی ہونی چاہیے اس کو پہلے سمجھیں. صحابہ, ہمارے اسلاف, ہمارے اکابر عبادت کرتے بھی تھے, ساتھ ساتھ ڈرتے بھی تھے. عبادت کرتے بھی تھے, ساتھ ساتھ ڈرتے بھی تھے. آج ہم عبادت کر رہے ہیں, ڈر نہیں رہے ہیں. صحابہ کا معمول, اسلاف کا معمول, تھوڑی بھی عبادت ہو کرتے تھے ڈر کے ساتھ. اور اللہ رب العزت کا ڈر اتنا ہوتا تھا, سوچنے لگتے تھے کہ میری یہ عبادت اللہ کی یہاں قبول ہونے کے لائق بھی ہے یا نہیں. لیکن آج ہماری عبادت جو بھی ہو کرتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں, اتراتے ہیں کہ ہاں میں نماز پڑھ لیا, قبول ہونی ضروری ہے, کیوں نہیں ہوگی, ہونا ہے. یہ آج ہمارا حال ہے. حضرت حنظلہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس لگی ہوئی ہے, جنت کا تذکرہ, جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں. گھر جاتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کیفیت جو نبی کے پاس بیٹھنے پر تھی وہاں پر گھر میں وہ کیفیت نہ رہی. دل میں خیال آتا ہے اور کہتے ہیں حنظلہ تجھے کیا ہو گیا؟ نبی کے پاس وہاں کی حالت الگ, اور گھر میں آنے کے بعد کیفیت ہی بدل گئی, یہاں دوسری حالت. اپنے آپ کو کہنے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. اے حنظلہ تو منافق ہو گیا. سمجھے یہاں پر عمل کر رہے, ڈر بھی رہے. لیکن آج ہمارا حال ہے, عمل کر رہے, ڈر نہیں رہے. ڈرتے رہنا چاہیے. جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں, کیا یہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لائق ہے یا نہیں, تو میرے منہ پر کالے کپڑے میں لپیٹ کر مارنے کے قابل ہے. پہلے ہم اپنی نماز پر غور کریں. جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں پہلے اپنی نیکی پر ہم غور کریں. میرا یہ صدقہ کرنا کیا یہ اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لائق ہے یا یہ میرے منہ پر کالے کپڑے میں لپیٹ کر مارنے کے قابل ہے. یہ میرا غریبوں کی مدد کرنا, یہ میرا روزہ رکھنا, یہ میری تلاوت کرنا, یہ میرا ذکر اذکار کرنا, یہ میرا اللہ کے سامنے گر گرانا, اللہ کے سامنے مانگنا کس معنی میں رہا ہے کہ اللہ کو یہ عمل پسند آنے کے قابل ہے, قبول ہونے کے لائق ہے, قبول ہونے کے قابل ہے. اس کی سب سے پہلے ہمیں فکر ہونی چاہیے. یا ہمارا یہ عمل مردود یعنی دھتکارنے کے لائق ہے یا اپنے منہ پر مارنے کے قابل ہے. کس لحاظ سے پہلے اس پر ہم غور کر لیں. اس کی کوئی فکر نہیں, بس خانہ پوری کے لیے عبادت کرتے ہیں. چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ ذکر اذکار ہو, چاہے وہ تلاوت ہو, ڈر کے ساتھ نہیں, بس خانہ پوری کے لیے. تو میرے بھائی ایسا نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے ڈر کے ساتھ, اللہ کے رضا کے ساتھ, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اعمال. تو اس لحاظ سے ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے, اللہ کی جتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان ساری نعمتوں کا ہمیشہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. وقت ہو چکا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں, اللہ رب العزت اگر زندگی باقی رکھے, حیات باقی رہے, تو انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر
سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل پیرا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.